الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول. بعد از حمد و ثنا و درود بحضور حبیب کبریا، ساڑھے واسطے انتہائی قابل عزت و تکریم اج دی محفل پاک دے خصوصی مہمان جگر گوشائے بطول آل رسول اہل سنت دے انتہائی پرجوش مبلغ اور عقیدہ اہل سنت دے عظیم داعی صاحبزادہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور انتہائی معتبر عالم دین اہل سنت دے علمی حلقہ دی ایک جانی اور پہچانی شخصیت صاحب تحقیق جناب محترم مفتی محمد جمیل رضوی صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف، محتمم جامعہ بریلی شریف شیخ پورہ، نہایتی معزز و محترم عالم با عمل حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب، اور ساڑھے علاقے دے بڑے نامور عالم دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے خادم اور شعبہ تدریس نال وابستہ بڑے منجھے ہوئے اور دھیمے لہجے دے عالم دین حضرت علامہ مولانا مقصود احمد عبدالوی صاحب، آل نبی اولاد علی، ساڑھے سران دا تاج، ساڑھے راہبر اور رہنما، ساڑھے قبلہ شیخ الحدیث دے دوست پیر سید منظور حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ پاڑ لکھن شریف، انہاں دے صاحبزادہ صاحب صاحبزادہ سید ضمیر الحسن شاہ صاحب، اور اس محفل پاک دے میزبان اور منتظم میرے برادر محترم آل نبی اولاد علی
سید ناظم حسین شاہ صاحب، اللہ کریم انہاں دے اقبال نو بلند فرمائے۔ ساڈے علاقے دے اندر بڑا معروف آستانہ ہے، آستانہ علیہ دوہٹا عظمت شریف، جتھے اہل سنت دی ایک عظیم ہستی گزرے نے، حضور قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے پنڈ وچ ہی ایک اور آستانہ ہے۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب، انہاں دے خاندان دے چشم و چراغ نے حضرت علامہ محمد عمر فاروق حیدری صاحب۔ اگر کوئی بھائی رہ گیا ہوئے، میں کوشش کیتی ہے کہ جڑے چہرے میں نظر آئے انہاں دا تعارف کرواؤں۔ علماء کرام دا اتنا بڑا اجتماع ہے، ساڑھے ساریاں دے اس اجتماع دا جو سبب نے او عزیزم ذوالفقار صاحب نے اور انہاں دے بیٹے جو بڑے پرجوش کارکن نے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے۔ اسی سارے بھی اس دے اندر شریک ہاں، اور ساڈا پورا یہ علاقہ، کچھ علماء کرام باوجود تشریف نہیں لا سکے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء منظور احمد صاحب، آپ کسی وجہ تو تشریف نہیں لے آ سکے، لیکن انہوں دی نمائندگی بھی موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت پورے علاقے دے اندر تحصیل پنڈی بھٹیاں دے تمام علماء متحد اور بڑے ہی کانہم بنیان مرصوص دا مصداق نے اس وقت، اور سانو آج انتظار سی قائد اہل سنت دا کہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب آپ تشریف لیان گے، اور جو محرک نے اس پوری تحریک دے اور انہوں دا بڑا اس دے اندر اہم رول ہے کہ وہ تمام اہل سنت نو اگلا لاہے عمل بیان فرمان گے، لیکن علالت یا شاید کسی اور سبب دی وجہ تو وہ تشریف نہیں لا سکے۔ آپ دی جگہ تے قبلہ شاہ صاحب جو انہاں دے بالکل انہاں دی طرح ہی نے ساڑی واسطے، بلکہ سید نے ساڑے واسطے اور زیادہ قابل احترام نے، میں اپنی تبلیغی مصروفیات دی وجہ تو بر وقت نہیں پہنچ سکیا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو میں نہیں سماعت کر سکیا شاید کہ انہوں نے کی لاہے عمل ساڑے سامنے رکھا ہے۔ اچھا ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً وہ ساڑے سامنے جو بھی ساڑے قائدین اگلا ساڑے واسطے روڈ میپ بیان کرن گے کہ تسی ہون اس راستے تے چلو، تو اسی جنہاں نو اپنا قائد تسلیم کرنے اور جنہاں نو اپنا قائد مننے فکری اعتبار نال اگر کسی وجہ تے تھوڑا جا اختلاف ہوئے بھی، تو اسی اہل سنت دے وسیع تر مفاد واسطے بالکل اس عقیدہ دے اندر ختم نبوت دے اندر اور اہل سنت دی بیداری واسطے جو بھی قدم اٹھایا جائے اسی انشاءاللہ قائدین دے نال۔
جس اعتبار نال بھی اسی جتنی خدمت کر سکنے ہاں، پیسے دے اعتبار نال، قوت بازو دے اعتبار نال، افرادی قوت دے اعتبار نال، اسی مکمل طور تے علماء اہل سنت دے نالاں، اور بلکہ اسی شکریہ ادا کرنے ہاں کہ او اس تحرک دا سبب بنے نے کہ اسی ستے ساں، بکھرے ساں، ایک عالم دین سبب بنیا اور تمام اہل سنت نو ایک لڑی دے اندر پرو گیا، اور دنیا نے تکیا کہ او لوگ، او مولوی، او علماء، یہ بھی سارے اتھے ہی سن، کہ کدی گورنمنٹ بل پاس کر دیندی سی کہ سپیکر تھلے کر دیو، تے چپ کر کے مولوی سپیکر تھلے لا دے دے سن۔ کدی گورنمنٹ اعلان کر دیندی سی کہ کوئی مولوی مسجد چندہ نہ منگے، آپ اسی دینے کوئی نہیں، تو انہوں اسی منگن نہیں دینے۔ تیسرا آرڈر آیا کہ مسجداں دے سامنے اور مدارس دے سامنے جو لوہے دے گلے لگے نے، اے اکھاڑ دیو۔ چپ کر کے مولویاں نے اکھاڑ دیتے، کسے مولوی نے چوں نہیں کی تھی، اے سارے اسی سب اتھے ہی ساں۔ گو چند انفرادی طور تے کسے بندے نے انہاں گلاں تے عمل نہیں کیتا، لیکن او انفرادی نے، اجتماعی طور تے تمام علماء نے اے اتے عمل کیتا، اور اپنی سستی اور عدم سرپرستی دا مکمل ثبوت دیندیا ہویا چپ کر کے ہر بندے نے حکومت دی ریٹ نو چیلنج نہ کرن دا فیصلہ کر کے تے اپنا کام کر لیا، گلے اندر کر لیا، سپیکر تھلے کر دیتے، چندہ منگنا بند کر دیتا۔ لیکن مسجداں اللہ دیاں نے، اللہ دے دین دیاں اے چھاؤنیاں نے چل دیاں رہیاں۔ اللہ اپنے گھرانو آباد رکھنا سی، آباد رہے، لیکن اس دے باوجود اسی محافل واسطے اجازت لینی، اجازت نہ ملنی، تسی محفل کرا لو، اجازت کی ضرورت کوئی نہیں، جس لے دل کرنا بند کر دینی، جس لے دل کرنا چلن دینی، جس عالم دین تے دل کرنا لاؤڈ سپیکر دا پرچہ، کوئی گھاٹی بندے ہونے جنہاں دے پرچہ نہیں ہویا ہونا، جنہوں پھڑیا تو وال چاکن کی تیئے، دیوار تے لکھی، دیوار بھی ہوندی اپنی، نعرہ بھی ہوندہ اپنا، حکومت نو اعتراض کیوں لکھی، پرچہ کر دیو۔ اے جو میں گلاں کر رہے ہیں، اے دیاں مثالاں ساڑھے شہر دے اندر موجود نہیں، کہ ساڑھے شہر دے اندر ایسے واقعات ہوئے نے جڑے میں بیان کر رہے ہیں۔ ساڑھے علاقے دے اندر اے حاجی ذوالفقار صاحب جیلے چ رہ کے آئے نے، ایک سنی تحریک دا کارکن نے، ساڑھا خالد، اس دے اتے پرچہ ہویا ہے، کتنے علماء نے جنہاں نو سپیکر دی وجہ تو انہاں تے پرچہ، تو فلاں کام کرنا ہے تسی اجازت لاؤ، فلاں کام کرنا ہے تسی اجازت لاؤ۔ علماء دا گھیرا تنگ کیتا جا رہا سی، دین نو محدود کرن دا پلان سی۔ اے سارے واقعات تو بعد جدو انہوں نے محسوس کیتا کہ یار انہوں نے جو بھی کریے ہلدے ہی کوئی نہیں پہ، پھر انہوں نے اپنا اسی ایجنڈا سامنے لیا، یہود و نصارہ نو خوش کرن واسطے اور مغرب دے اس ایجنڈا نو پورا کرن واسطے کہ پاکستان ایک لبرل ریاست ہے اور اس دے اندر کوئی ایسا دینی طبقہ موجود نہیں جڑا حکومت دے سامنے سر اٹھائے، اور اس دی مثال انہوں نے جامعہ حفصہ دے اعتبار نال بھی دیتی کہ اسی تے اتنے بمب گرائے کچھ نہیں ہویا، اسی آپریشن کیتا ہے، پورے پاکستان وچ کوئی رد عمل نہیں ہویا، اتنے وزیرستان دے اندر، وانا دے اندر، خیبر ایجنسی دے اندر، قرم ایجنسی دے اندر کتنی جگہ پہ آپریشن ہوئے، ٹس تو مس کوئی نہیں ہویا، ستے پین انہیں دین دے نام دا کوئی جوش باقی نہیں رہا۔ او جڑی اقبال نے گل کیتی تھی کہ یہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں ہے موت سے،
روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، نکل گئی۔ تمام تجربات اس بات تے شاہد ہو گئے، حالات اور واقعات دیاں کڑیاں ملائیاں گئیاں تو یہ فیصلہ ہویا کہ اے سو چکے، اے نام دے مسلمان رہ گئے، مولوی آپس وچ لڑ دے، پیران دی آپس وچ کھینچا تانی ہے، اے اس جگہ تے پہنچ چکے ہیں، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، ایتھے دے ایک پیر دا نام پہنا چلو تے دوجا پیر غصہ کر کے محفل وچ ٹر جاندا ہے، ایک مولوی نوں سد لو دوجا مولوی آوندا ہی نہیں، اے بالکل فنش ہوئے گئے۔ جدوں انہاں مکمل طور تے انہاں نوں چیک کر کے تے پلان بنا لیا کہ انہاں دے اندر ہن کوئی رمق باقی نہیں رہی دینی حرارت دی، اور یہ مکمل سو چکے، تو پھر انہوں نے مغرب دے اس ایجنڈے نو اگے لے آندا کہ ہون لبرلزم دی اور لا دینیت دی، سیکولرزم دی مکمل طور تے اس جگہ تے اجارہ داری واسطے ایک قانون ختم کیتا جائے کہ اتھے صرف محمد عربی دا غلام ہی حاکم بن سکتا ہے۔ اس دا پہلا قدم ایسی کہ ایک قوم اتھے ایسی ہے جنہ لیبل اسلام دا لائے ہے لیکن وہ مسلمان نہیں، سب تو پہلے انہوں نے اگے کرو، پھر یہودی تے عیسائی باقی لابیز جڑی ہیں انہوں نے بھی اگے بڑھایا جائے۔ او دے واسطے انہوں نے نواز شریف حکومت دا انتخاب کیتا۔ جدو انہوں نے نواز شریف حکومت دا انتخاب کیتا اور مختلف ادوار پھر ایک کوششاں چل دیاں، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بندہ آگے لے آندا گیا جس دی ماں عیسائی سی۔ پاکستان دے ایک شاعر ہویا ہے فیض احمد فیض، اس دی ماں اور ایم ڈی تاثیر اس دی بیوی اور فیض احمد فیض دی بیوی، یہ دو میں بہنا نے اور دو میں عیسائی، ایم ڈی تاثیر اور فیض احمد فیض، انہاں دیاں بیویاں دوہاں دیاں عیسائی نے اور آپس وچ بہنا نے۔ ایم ڈی تاثیر وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی اپنے نام نال محمد دین نہیں لکھیا، ایم ڈی لکھیا ہے۔ اتھوں تسی اس دی مغربیت پسندیدہ اندازہ کر سکتے۔ اس دا بیٹا سی سلمان تاثیر، ادھا انگریز نام دا مسلمان۔ انگریزاں نے اس نو پسند کیتا بھائی دے اندر ساڈا خون بھی ہے، تے جڑا ان دے اندر اسلام ہے اس نو استعمال کردے ہوئے نو اسلام دے خلاف استعمال کرو۔ اس تو پہلے وہ چیک کر چکے سن بھائی انہاں وچ کچھ نہیں۔ اس بندے نے اس قانون دے خلاف بولنا شروع کیتا اور حد اتھے آ گئی کہ اس نے ختم نبوت دے قانون نو کالا قانون کہہ دیتا۔ اس وقت محمد مصطفیٰ نے جس طرح کدی نور الدین زنگی دی ڈیوٹی لائی سی، ایمیں میری سرکار نے پھر اس ہستی دی ڈیوٹی لائی۔ پولیس دے ایک کانسٹیبل نو میری سرکار نے چنیا، پولیس دے ایک فرد نو چنیا جس دا نام جس دا کام حریت پسندی دی علامت بن گیا، جس دا نام عشق رسول دا استعارہ بن گیا، علامت بن گیا، اور اس پہلے فتنے نو ممتاز قادری نے فنار کر کے اس لہر دی بنیاد رکھی جڑی اہل سنت دے ستے ہوئے سمندر دے اندر جدو آئی تو ایسا طوفان بن گئی کہ آج وہ وقت آیا کہ وہ لوگ جڑے اسمبلی چ بہ کے کہندے سن سپیکر اتار دیو، اہل سنت دے سمندر دے اندر وہ جوش آیا، وہ عروج آیا کہ ہن مولویاں نے آکھیا اگے وزیر سپیکر اتار دے سن، ہن مولوی کہندا ہے وزیر اتارو۔ بھائی سمجھ آئی کوئی نہ بات؟ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔
تاجدار ختم نبوت نبوت. ٹائم بڑا شارٹ ہے، ٹائم بڑا شارٹ ہے. میں تے صرف مینوں نہیں سی پتا، ورنہ میں بیان شروع ہی نہ کرتا کہ شاہ صاحب دے جے بیان فرمانا ہے. میرے آخری جملے عزیزو، ہن اس وقت اہل سنت اس قوت تے موجود نے اور اس پیک اور عروج تے کہ ایک عالم دین فیصلہ کرتا ہے کہ وزیر اتاریا جائے، پھر دنیا تک دیئے کہ دو قوتاں پاکستان وچ ٹکرائیاں. جڑا جملہ سمجھے میں اس بندے نے داد دیا نا. پھر دنیا نے تکیا کہ اسلام آباد دے ڈی چوک تے دو قوتاں دا ٹکراؤ ہویا. ایک پاسے زاہد حامد تے دوجے پاسے مٹھی بھر اہل سنت. لوگاں سمجھیا نا بھی یہ مٹھی بھر نے چند نوجوان نے جذباتی طور تے ایک بزرگ دے نال نے اے ہونے پجا چھڑنے، لیکن انہاں نو سمجھ نہ لگی کہ لوگوں زاہد حامد دے پیچھے پھر دنیا نے نظرہ لا لیاں. ہر وقت حسین حسین کر کے گلیاں بند کرنے والے بھی چپ کر کے ویکھن لگ پے کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہر وقت ختم نبوت دے نعرے لانے والے تے ختم نبوت دے چندے کھان والے وہ بھی ریفری بن کے تکن لگ پے کہ تکو بھئی دو قوتاں ٹکرائیاں، دیکھیے ہن اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تے پلہ بھاری کس دا ہوندا ہے. لیکن نادان سمجھ نہ سکے زاہد حامد تے ہاتھ لوہار دا سی، اینا سنیاں دے ہاتھ مدینے دے تاجدار دا سی. چپ کر کے سنیا کرو. ہن توانے انج دا نعرہ نہیں پھبدا، اگے پھب جاندا اسی بھی آندے ستے نے ستے رہن نہ جگاؤ. ہن جو اسی دنیا نو آنے بھی ہن سنی جاگے تے کم از کم جاگے تے انج نہ بولیا کرو، چپ کر کے سنتے رہو تو کہ ساڈی گل رہ جائے. توجہ ہے حضرات؟ بھئی گل دی سمجھ آن دی بھئی عزیزان محترم، مغرب دے اس ایجنڈا نو اور اس پالیسی نو ہر حکمران نے پورا کرن دا وعدہ بھی کیتا ہے تو کوشش بھی کیتی ہے. لیکن میں سمجھنا ایک کمال ساڈا نہیں، شکریہ ضرور ادا کرنا خالق کائنات دا تے تاجدار مدینہ دا کہ پاکستان نو لبرل ریاست تو بڑھن تو روکن واسطے تسا جنہ علماء دا انتخاب کیتا ہے اہل سنت و جماعت نے. اس چناؤ تے خوشاں واللہ یختص برحمتہ من یشاء ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اے خالق کائنات دا کرم ہے ساڈے تے کہ اللہ نے ساڈا خون پسند کیتا، ساڈے جوان پسند کیتے، ساڈے بوڑھے پسند کیتے، ساڈے بچے پسند کیتے، ساڈے پیسے نو پسند کیتا کہ سنیو ختم نبوت تے یا تواڈے آقا صدیق دا خون بہا، صدیق دے غلام لڑے، یا آج تواڈی واری ہے. دنیا نو دس دیو کہ ختم نبوت دا عقیدہ تے امت ہے، پر امت ہے کیڑی؟ امت دا بھی پتہ تے لگے نا بھئی امت کی نو آندے. نعرے لانتے چندے کھان تے بڑی دنیا سی، لیکن جدو جان دین دی واری آئیے ادو صرف سنی سن. اور الحمدللہ ساڈا دامن پا کے کسے مائی دے لال دیے جرت نہیں کہ انگل اٹھا کے آکھے کہ سنیا نے کسے ملک تو چندہ لیا. اور میں ویکھدا پیا سا موبائل تے او ایک ٹی وی تے بندہ بہ کے تے علامہ خادم حسین رضوی صاحب تو پیا پوچھتا کہ تسی پیسے کتوں لیندے ہو؟ میں کیا ہوئے کملیا
یہ گل بڑی بندیاں نو تکلیف دیندی ہے بھئی یہ پیر مولوی یہ کام کوئی نہیں کر دے، نہ کوئی پیسہ کی دعا ہوگا. توجہ ہے کہ نا؟ تے بھائیو ایک جملہ عرض کرتا جانا، حضرت مریم دے حجرے جلو اللہ دے پاک پیغمبر داخل ہوئے سن نا، حضرت زکریا علیہ السلام وجد عندہا رزقا تے اتھے بے موسم پھل ویکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم انہاں دا موسم تے نہیں کتھوں آئے نہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، عرض کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے پیاریاں نو رزق اللہ اپنی بارگاہ چ عطا فرماندا ہے. عزیزو جدوں اللہ کسی قوم تے کرم کردا ہے تے اللہ کریم اس نو چن لیندا ہے، اس دے اندر صلاحیت پیدا کردا ہے، وہ دے اندر بیداری دی لہر آندی ہے. اج ساڈے اندر بیداری دی لہر موجود ہے، اللہ دا ساڈے دے فضل موجود ہے. سانو اللہ نے قائد بھی دیتے جنہاں دنیا دی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی. اس گل تے سان بالکل نہ دے، اور میں اس دھرنے دے ماحول وچ بھی یہ گل اپنے خطابات جس جگہ تے بھی ہوندے سن میں یہ گل دوستاں کہندا ہوندا سا کہ نواز شریف نو آکھو بتوار کسے نے بیگ دے کے خریدنے، سنیا دا ایک بابا تے خرید کے بکھا. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں؟ تو جج خریدے، تو وکیل خریدے، تو بڑے بڑے لوٹے خریدے، کیونکہ تو ہارس ٹریڈنگ دا بڑا ماہر ہے، تو بڑے بڑے وزیر تے امیر پیر خریدے، پر آئے نواز شریف تیرا ساڈا چیلنج ہے، گل ایتھے ہی مک گئی. ساری دنیا دی دولت ایک پاسے رکھ تے سنیا دا بابا خرید کے بکھا. توجہ ہے حضرات کے نام؟ تو ہسٹری یوم قیامت تک کے لفظ سنہری الفاظ نال یاد رکھن تے مجبور ہوئے گی کہ اللہ حضرت غلام و سقیدے تے پکے رہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. اس ملک ہر سیاستدان دی قیمت ہے، اس ملک ہر مولوی دی قیمت ہوئے گی، اس ملک ہر لوٹے دی قیمت ہوئے گی، ہر ایم پی اے تے ایم این اے دی قیمت ہوئے گی. کوئی پمپ تے وکدا ہوئے گا، کوئی سی این جی تے وکدا ہوئے گا، کوئی ڈیزل تے وکدا ہوئے گا، لیکن سنیو تو انو مبارک ہوئے کہ اللہ نے تو انو قائد ہو دیتا ہے جڑا وکیا ہے تے مدینے والے اگے وکیا ہے اور کسی اگے نہیں وکیا. اور اس گل تے ناز ہے دنیا لکھ بھونکے کتیاں دے بھونکن نال قافلے نہ کدی رکے نہ کدی راستہ بدلے. دنیا پئی بھونکے اینے کروڑ تے اینے کروڑ. میں بندیاں اپنے سنی بھائیاں دی خدمت چرچ کرنا کہ بھونکنے والوں کی بھونک پر دھیان نہ دیا کریں، اپنے مقصد اور مشن پر نظر رکھا کریں. ہمارا مقصد عظیم ہے، ہمارا مشن عظیم ہے. اب ذمہ داری یہ ہے کہ قوم نے جاگنا تھا وہ جاگ چکی. میرے لفظ یہ ہیں کہ اب ذمہ داری قائدین کی ہے کہ وہ ان کو لے کر چلے. اب ذمہ داری یہ قائدین کی ہے. اب اگر کوئی یہ گلا کرے کہ سنی جاگتے نہیں تو کم از کم میں یہ نہیں مانتا، کیونکہ اگر سنی سوئے ہوتے تو اسلام آباد ہمارے بھائیوں پر پولیس کے ایک اٹیک کے ساتھ پورا پاکستان جیم کر کے نہ رکھ دیتے اگر سوئے ہوتے تو. خدا کے فضل سے یہ جاگے ہوئے بھی ہیں اور یہ بیدار بھی ہیں. اب یہ قائدین کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہجوم جو ایک قوم بن گیا ہے جن میں وحدت آ چکی ہے، اب یہ اتفاق کر چکے ہیں اور ان میں یہ پاور ہے اب کہ اگر قائدین میں سے بھی کوئی دائیں بائیں ہو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے.
بات آپ نے سمجھی نہیں ہے کہ اگر قائدین بھی دائیں ہوں تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے آگے ضرور ہیں لیکن لائن میں لے کے چلیں. اب قائدین کو ان کی ماننی پڑتی ہے اور وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی مبارکباد کی بات ہے. ہمارے علماء اتحاد کریں, ہمارے قائدین اتحاد کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی علامت ہے. اب قائدین ان کو لے کر چلیں اور اس قوم کو ایسی سیسا پلائی دیوار بنا دیں کہ باطل کی طرف سے آنے والا ہر طوفان سنیوں کے سینے کے ساتھ ٹکرائے اور مدینے میں یہ آواز جائے کہ یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کے سینے ان یزیدیوں کی گولیاں کھانے کے لیے ابھی تک حاضر موجود ہیں. عزیزو, میں اپنے الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میری باتیں تو آپ ہر وقت سنتے ہی رہتے ہیں, میری گفتگو تو آپ کے ساتھ ہمہ وقت ہوتی ہے, میرے خیالات سے آپ ہر وقت واقفیت رکھتے ہیں, استفادہ بھی کرتے ہیں. میں آپ کے خیالات سے استفادہ کرتا ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں. آئیے اپنے قائد محترم سے اگلی جو لائحہ عمل ہوگا ہمارا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, وہ ہمیں گائیڈ لائن دیں, وہ ہمیں بتائیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے اور کیسے چلنا ہے, اور جو بتایا جائے سب بھائی اس پہ عمل کی کوشش کریں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس نوجوان کو, کیا نام ہے جی اس کا, جس نے آج کی یہ ارینج کیا ہے, مظہر حسین. یہ مولوی نہیں ہے, یہی بیداری ہے کہ اب یہ ذمہ داری صرف مولوی کے کاندھوں پہ نہیں ہے, یہ ذمہ داری اب کسی ایک بندے کے کاندھے پر نہیں ہے. اب ہر سنی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں مولوی کی شانے کے ساتھ شانہ لگا کر کھڑا ہوں. میں ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے سرمایہ ہیں, یہ ہمارے سرمایہ ہیں, اصل سرمایہ یہ ہے, یہ ہمارے سرمایہ ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کریم اہل سنت کو کامیابیاں عطا فرمائے.